اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ علم حاصل کرنے کی دعا بھی پڑھیں۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ حجرات کی تفسیر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور آج سورہ حجرات کی تفسیر میں جو آگے کی آیتیں ہیں اسے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اس سے پہلے سورہ حجرات میں جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا گیا، ان کے آداب اور جو ان کی منزلت ہے ان کے ساتھ کس طرح سے باادب پیش آنا چاہیے، کچھ اس کے تعلق سے کچھ احکامات بتلائے گئے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ حجرات کا جو اصل ٹاپک ہے، یعنی کہ معاشرتی باتیں اور اسی سماجک باتیں، سوشل لائف سے ریلیٹڈ باتیں جو ہمیں اور ہمارے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ پیش آنے والی چیزیں ہیں، ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے جب یہ سچویشن ہو، جب کوئی آپ کے پاس کوئی آدمی آئے، کوئی بھی بات کہے، کسی بھی آدمی کی بات پر کس سچویشن میں یقین کرنا چاہیے۔ جو ہم آپس میں رہتے ہیں تو آپس میں وہ کون سا طریقہ ہے جس کو رکھنے سے شیطان ہمارے درمیان نہیں آتا ہے اور ٹوٹ آپس میں نہیں ہوتی ہے، نفرت آپس میں نہیں پھیلتی، حقوق ایک دوسرے کا ادا کرتے ہیں۔ یہ سارے ٹاپک سورہ حجرات میں آیت نمبر 6 کے آگے شروع ہو رہے ہیں، تو اس کو ہم لوگ فوراً شروع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ قرآن لے کر کے بیٹھے ہوں گے، اور نوٹس خاص طور سے دونوں کلاسز جو ہم لوگ کی چل رہی ہیں اور تفسیر کی آپ سب بنا رہے ہوں گے۔ کتنے لوگ نوٹس بنا رہے ہیں؟ ذرا سا رائز ہینڈ کریں۔ اچھا، بہت کم لوگ نوٹس بنا رہے ہیں بھائی۔ کم سے کم آدھے لوگ تو نوٹس بنائیے۔ بالکل اس کو نوٹس کو ضروری کر لیے، کیونکہ نوٹس ہی آپ کے سامنے کلاس کی شکل میں کلاس کے بعد موجود رہے گا، ریکال ہوتا ہے نوٹس سے۔ آپ نہیں بنائیں گے تو پھر کلاس ختم ہوئی، پھر ساری چیزیں ویسے ہی ہو جائیں گی۔ نوٹس ضرور بنائیں۔ چلیے ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو قبیلہ بنو تمیم کے لوگ تھے، جن کے تعلق سے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور انہوں نے اپنا مشورہ دیا تھا، اور پھر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی تھی ان لوگوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے یہ احکام خاص آداب پتہ چلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے کا۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا قبیلہ بنو تمیم کا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرات تھے، جو ازواج مطہرات کے جو حجرات تھے، یعنی جو حجرے تھے، وہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تھے وہ کس طرح کے تھے، جو لاسٹ کلاس ہے کل کی کلاس میں اس کو بتایا گیا تھا۔ اور پھر ان حجروں میں باہر سے ہی یہ لوگ چلانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے چلانا، اور انہوں نے کہا اخرج الینا یا محمد، اے محمد نکلو ہمارے لیے، ہماری بات سنو۔ اور گویا کہ یہ جو سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا یا ایک گنوار پن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا، اس سے منع کیا گیا۔ اور پھر ان کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکل آتے تو یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ کا حال یہ ہے کہ اللہ تو معاف کرنے کے لیے اور رحم فرمانے والا ہے، خوب معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر یہ تفسیر اس میں بیان کی گئی تھی پوری تفسیر، جو تیسرا ادب ہمیں بیان کیا گیا تھا وہ یہ بتلایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آرام گاہ میں تشریف فرما ہوں، اس وقت باہر کھڑے ہو کر آپ کو پکارنا خصوصاً گنوارپن کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں بیان کیا گیا۔ یہیں پہ ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جب ہم حاضری دیتے ہیں حج کے وقت یا پھر عمرے کے وقت، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جو سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، وہ سلام کا نذرانہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ ادب کے ساتھ ہونا چاہیے، چلا کر کے یا پھر گستاخی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ تو سلام کا طریقہ بتایا گیا جو کرنا ہے وہاں پر، بٹ
بعض لوگ اگر سلام کے علاوہ جا کر کے وہاں پر سیلفی لیتے ہوں، ویڈیو بناتے ہوں، یہ کس قدر سنجیدگی والی بات ہے، کس قدر خطرناک جرم ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں ہمیں یہ ادب بھی پتہ چلا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 4 میں ہمیں کیا پتہ چلا تھا؟ آیت نمبر 4 میں تعلق سے ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ قبیلہ بنو مستلق، آیت نمبر 5 میں ہمیں یہ بات پتہ چلی تھی، جو یہ پوری سلائیڈ میں آپ کے سامنے اسکپ کرتے ہوئے جا رہا ہوں، چینج سلائیڈ کرتے ہوئے جا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا قاصد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، حارث نے ہرگز نہیں قسم اس ذات کی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام حق دے کر بھیجا، نہ وہ میرے پاس آئے نہ میں ان کو دیکھا۔ یہ بھی ایک آیت کا شان نزول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور اس آیت میں بھی ہمیں کچھ باتیں پتہ چلی ہیں۔ وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا سا رکیے، سلائیڈ وہ مس ہو گئی ہے۔ دراصل جو سلائیڈ یہاں پہ مس ہوئی ہے وہ سلائیڈ یہ ہے، آیت نمبر 6 جو یہاں پہ مینشن نہیں دکھ رہی ہے مجھے، وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ قرآن آپ لوگوں کے سامنے ہوگا تو آیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ یہ جو آیت نمبر 6 نازل ہو رہی ہے، یعنی کہ ایمان والوں کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ ایمان والے جو ہیں یہ ان کو ایک حکم بتایا گیا، ایک حکم اس طرح سے بتایا گیا کہ وہ حکم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ آیت نمبر 6، اس میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ یا ایہا الذین آمنوا۔ اس سے پہلے جو خطاب فرمایا گیا وہاں پر بھی بات تھی، لیکن یہاں پر خاص طور سے ایمان والوں کو کہا گیا، اے ایمان والوں، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی گنہگار آئے، فاسق آئے، بنبأ کسی ایک خبر کو لے کر کے آئے، فتبینوا، تو کیا کرو تم اس کی چھان پھٹک کر لو، اس کو سمجھ لو۔ ان تصبحوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کل اس آیت کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا ترجمہ بھی دیکھا تھا۔ اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ تم چھان پھٹک نہ کرو اور کوئی اقدام کر بیٹھو، اور اس اقدام کرنے کی وجہ سے جہالت میں جو تم یہ کام کر رہے ہو، بعد میں تمہیں پتہ چلے کہ جو خبر مجھے ملی ہے وہ خبر کیا ہے؟ جھوٹی ہے، اور تمہیں اس پر کیا ہو جائے؟ ندامت اور شرمندگی ہو جائے، ہے نا؟ یہ وہ آیت تھی، اس آیت کا ایک شان نزول تھا۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ کہ اب یہاں پہ تیسرے قبیلے کا ذکر ہو رہا ہے، قبیلہ بنو مستلق، ہے نا؟ قبیلہ بنو مستلق کے ایک رئیس ہیں، یعنی کہ وہاں کے ایک جو سردار ہوتے تھے، سردار میں قبیلے میں چھوٹے چھوٹے کئی سارے رئیس ہوتے تھے، ایک تو مین سردار ہوتا تھا۔ تو قبیلہ بنو مستلق کے رئیس ایک ہے حارث ابن ضرار، ہے نا، جن کی صاحبزادی ہیں حضرت جویریہ بنت حارث، ہے نا؟ تو حضرت جویریہ بنت حارث کون ہے؟ یہ حضرت امہات المؤمنین میں سے ہو گئی تھیں بعد میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہو گئی تھی، اور ہم سب کی ماؤں میں سے ایک ماں ہو گئی تھی۔ تو جو قبیلہ بنی مستلق کے سردار تھے حارث،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا دعوت پیش کرتے تھے، انہوں نے ان کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور جو یہ حارث ہیں، جو رئیس تھے، انہوں نے کیا کہا کہ ہاں میں اس کو اسلام کو قبول کرتا ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میں کروں گا، انہوں نے اس کا اقرار کیا اور یہ بھی عرض کیا کہ میں اپنی قوم کے، کیونکہ واپس ہوئے قبیلے میں انہیں جانا تھا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم میں جا کر ان کو بھی اسلام اور ادائے زکوٰۃ کی طرف دعوت دوں گا، یعنی اسلام کی دعوت دوں گا اور بتاؤں گا کہ اسلام یہ ہے کہ تمام بتوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اسلام کا ایک اہم رکن یہ ہے کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت حارث جو ہے اسلام قبول کر کے اور پھر اپنے قوم کی طرف اسلام کی دعوت دینے آئے، اور یہ بھی کہا کہ جو لوگ میری بات کو مان لیں گے میری قوم میں، تو آپ ایسا کیجئے گا یا رسول اللہ کہ فلاں فلاں مہینے کی، مطلب ایک تاریخ طے ہو گئی، فلاں فلاں مہینے میں ایک کوئی قاصد میرے پاس بھیج دیجئے گا۔ قاصد مطلب یہ کہ آپ تو نہیں آئیں گے، آپ کی طرف سے آپ کا ایک نمائندہ آ جائے گا، تو میں کیا کروں گا، جو رقم زکوٰۃ کی میرے پاس جمع ہو جائے گی، حضرت حارث کہہ رہے ہیں، میں ان کو ان کے سپرد کر دوں گا۔ اور یہ آیت شان نزول ہے اس کی، جس میں ہے کہ ایک کسی کے بات پر کب یقین کرنا چاہیے، جو احکام مل رہا ہے اس آیت سے، اس آیت کا شان نزول اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اب دھیرے دھیرے وقت گزرا، اور جس وقت پر یعنی جس مہینے میں جس تاریخ پر یہ طے ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے قاصد آئے گا، تو یہ لوگ انتظار کر رہے تھے، طے ہوئی تھی، وہ کیا ہوا کہ انتظار کرتے رہ گئے اور کوئی قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آیا، تو حضرت حارث کو خدشہ ہوا۔ خدشہ یہ ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھول گئے ہوں، ان کو خطرہ ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ بھول گئے، یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر شاید ناراض ہو گئے ہوں، ہے نا، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وعدہ کرے اور پھر آدمی نہ بھیجیں، وعدہ خلافی تو آپ نہیں کر سکتے، لہذا حضرت حارث کو یہ خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو کہیں ناراض ہو گئے، تو انہوں نے یہ بات جا کر کے جو اپنے قبیلے کے سردار لوگ تھے ان کے سامنے بیان کی، اور ارادہ کیا کہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا ہو جائیں، حاضر ہو جائیں۔ یہ ادھر بات چل رہی ہے، قبیلہ بنو مستلق میں ایک سٹوری وہاں چل رہی، اب ادھر ایک دوسری سٹوری چل رہی تھی مدینے کی، وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ڈیٹ طے ہوئی تھی، وقت مقرر ہوا تھا، وقت جو مقرر ہوا تھا اس پر ولید بن عقبہ، نام یاد رکھیے گا، ولید بن عقبہ، ان کا نام کیا ہے، ان کا حارث ہے، ولید بن عقبہ کو اپنا قاصد بنایا اور بھیج دیا حضرت حارث کے قبیلے کی طرف، قبیلہ بنو مستلق کی طرف، کہ جاؤ اور زکوٰۃ وصول کر کے لے کر کے آنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں مدینے میں یہ سٹوری چل رہی ہے نا۔ اب کیا ہوا، ولید بن عقبہ جو تھے وہ چلے بھی وہاں سے، لیکن راستے میں ان کو خیال یہ آیا، چونکہ ولید بن عقبہ کا معاملہ یہ تھا کہ ولید بن عقبہ کی بنو مستلق کا جو قبیلہ تھا، وہاں کے لوگوں سے کبھی کسی زمانے میں کوئی دشمنی رہی ہوگی، چونکہ عرب میں جب زمانے جہالت کا حال یہ تھا کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات پر تلوار نکل آتی تھی اور جنگ شروع ہو جاتی تھی، اور وہ جنگ آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ پشتوں میں چلا کرتی تھی، پشت میں، ہے نا، مطلب کہ ہم ایک قبیلے والے نے دوسرے کو مارا تو اس کے بیٹے نے اس کا بدلہ لیا، تو اس کے بیٹے نے اس کا بدلہ لیا، تو ایک کئی پشت میں پورا سلسلہ چلتا رہتا تھا، اور دو دو قبیلوں میں جنگ ہوا کرتی تھی۔ تو ولید بن عقبہ کو یہ خیال آیا کہ یار ان لوگوں سے تو، یعنی بنو مستلق والوں سے تو میری پرانی دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دیکھیں اور قتل کر ڈالیں۔ اب اس خوف کے سبب کیا ہوا کہ وہ راستے سے واپس ہو گئے ولید بن عقبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کرنے کا ارادہ کیا، ہے نا۔ ان کو یہ خیال ہوا، اور یہ خیال انہوں نے، حالانکہ انہوں نے دیکھا نہیں، تحقیق نہیں کی واقعی وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے وغیرہ، انہوں راستے میں لگا کہ ایسا ایسا ہو جائے گا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہ چیز ہوتی تھی۔ وہ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا ارادہ کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی، اور انہوں نے اپنے تلوار، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، ایک صحابی ہیں ان کو لقب ملا اللہ کی تلوار، وہ کون ہے، کون بتا سکتا ہے؟
اللہ کی تلوار کس صحابی کو کہا گیا؟ کون بتائے گا؟ اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار کس صحابی کو کہا گیا؟ کون بتائے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ خالد بن ولید، خالد بن ولید بتایا کیا کسی نے؟ ٹھیک ہے، اگر خالد بن ولید بتایا، آواز نہیں صاف آئی تھی میرے پاس، صحیح جواب بتایا، صحیح جواب بتایا، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے اور علم نافع سے سب کو نوازے، ہے نا۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید جو کہ زبردست کمانڈر تھے اسلام کے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ، اور ایک مجاہدین کا ایک دستہ دے دیا، کچھ صحابہ کا دستہ دے دیا کہ جاؤ اور ادھر دیکھو کیا بات ہے، کیوں ایسی بات ہے کہ انہوں نے میرے قاصد کو، اب چونکہ قاصد کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا یہ بہت بڑا جرم تھا نا، مائک میوٹ کر لیجیے، مائک میوٹ کر لیجیے، قاصد کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا بہت بڑا جرم تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ایک دستہ دے کر کے، لشکر کا ایک دستہ دے کر کے بھیج دیا۔ اب کیا ہوا، ادھر سے مدینے سے وہ خالد بن ولید اپنا دستہ لے کر کے چلے، اور یہاں سے حارث، حضرت حارث رضی اللہ عنہ، وہ کیا کیا، اپنے جو قبیلے کے سردار تھے بنو مستلق کے، ان سب کو لے کر کے چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا جائے کہ کیا غلطی ہو گئی ہم لوگوں سے، کیوں ناراض ہیں۔ اب جب یہ دونوں لوگ نکلے، مدینے کے قریب دونوں میں ملاقات ہو گئی، مدینے کے تھوڑا بارڈر سے پہلے دونوں میں ملاقات ہو گئی۔ اب حضرت حارث نے پوچھا ان لوگوں سے، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرے ہی اوپر چڑھائی کرنے جا رہے ہیں، ہے نا، تو لوگوں نے بتایا کہ ارے بھائی ہم تو تمہارے اوپر جا رہے تھے، حملہ کرنے، اٹیک کرنے جا رہے ہیں تمہارے اوپر۔ حارث قدم، ارے ایسا کیسے؟ فوراً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ پوچھا، حضرت ولید بن عقبہ نے فوراً کہ مطلب کیا ہوا، کیوں ایسا، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر چڑھائی کا حکم دے دیا؟ تو ان کے سامنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو یہ بات ہوئی تھی وہ ساری چیزیں بیان کی گئی کہ ولید بن عقبہ کے سامنے یہ سب باتیں بیان کی گئیں کہ آپ کے سامنے آئے تھے ولید بن عقبہ، اور آپ لوگوں نے شاید ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لہذا ہم لوگ کو لشکر دے کر کے بھیجا گیا کہ آپ سے بدلہ لیں کہ آپ کیوں ایسی غلط حرکت کرنے جا رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہے، حضرت حارث کا یہ سننا تھا کہ بھائی ظاہر سی بات ہے ایک بڑی بات ہو گئی نا کہ وقت نبی جو ہے ناراض ہو جائے اور لشکر بھیج دے۔ اب وہ فوراً قسم خدا کی، جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میری جان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے اپنا رسول برحق بنا کر کے بھیجا، قسم ہے اس ذات کی، میں نے ولید بن عقبہ کو تو دیکھا بھی نہیں اور نہ وہ میرے پاس آئے، ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد حضرت حارث جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اب چونکہ یہ کنورسیشن ہو گیا تو وہاں سمجھ میں آ گیا کہ ہاں نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہاں پہ یہ بات ہے، تو فوراً دونوں کو لے کر کے حاضر ہوئے، خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور میرے قاصد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ حضرت حارث نے کہا ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو پیغام حق دے کر کے بھیجا، نہ وہ میرے پاس آئے نہ میں نے ان کو دیکھا، ہے نا۔ پھر جب وقت مقررہ پر آپ کا قاصد نہ پہنچا تو مجھے خطرہ ہوا کہ شاید آپ کوئی قصور ہم لوگوں سے ہو گیا جس پر آپ ناراض ہو گئے، تو ہم لوگ کیا کہ ہم لوگ حاضر ہو رہے تھے آپ کی خدمت میں، ہے نا۔ تو حضرت حارث بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ قرآن کی آیت نازل ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ہے نا۔ ہاں، تو یہ جو آیت نازل ہوئی اسی میں بیان فرمایا گیا کہ جب بھی کسی خبر کو بخبر کے بارے میں بیان کیا جائے، کوئی بات بیان کی جائے، کوئی خبر دینے والا ہو، تو پھر کیا اس خبر پر عمل کرنے سے پہلے کیا کر لیجئے، چھان پھٹک کر لو، پوچھ تاچھ کر لو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا ہو، کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی ایسی واقعہ ہو جائے، کوئی ایسا حادثہ پیش ہو جائے تمہارے اس ایکشن کی وجہ سے، بعد میں تمہیں پتہ چلے کہ یار یہ تو غلط میں نے کیا، اور تم کو شرمندگی ہو، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب چڑیا چگ گئی کھیت،
اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. پہلے ہی آپ کو انتظام کرنا چاہیے، پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے. یہاں پر ایک بات اور بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ حضرت حارث جو ہے ان کو شوق تھا نا، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قاصد آئے گا، ان لوگ شوق تھا کہ ہم لوگ پیش کریں گے نذرانہ زکوٰۃ کا. تو جب وقت مقررہ آیا تو یہ لوگ اپنے یہاں سے نکل کر کے ویلکم کے لیے اپنے جو قبیلے سے نکل کر کے تھوڑا باؤنڈری پہ آ جاتے تھے اور دیکھتے تھے کوئی آ رہا ہو تو اس کا ویلکم کریں گے. ایک دوسری روایت کچھ ایسی بھی ملتی ہے. ولید بن عقبہ جب یہ گئے یہ چیز کرنے، اب چونکہ پہلے سے ان کو تھی کہ دشمنی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاصد تھے تو ان کو جانا ہی تھا. وہ گئے، جب وہاں پہنچے اور دیکھے کہ یہ لوگ باہر کھڑے ہیں اپنے قبیلے سے باہر، تو ان کو لگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تو لگ رہا ہے مجھے مارنے کے لیے کھڑے، وہیں سے واپس ہو. ہے نا، سمجھ رہی نا کیا ہوا واقعہ؟ اصل یہ ہوا کہ حضرت ولید بن عقبہ نے دیکھا کہ یہ لوگ باہر کھڑے ہیں، اور حال یہ تھا کہ وہ جو باہر کھڑے تھے وہ اس واسطے کھڑے تھے کہ ویلکم کرے، اور ان کو لگا کہ مجھے مارنے کے لیے کھڑے ہیں، تو یہ دور سے دیکھ کے واپس ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے یہ پوری واقعہ بیان کر دیا تو آیت نازل ہوئی. سمجھ میں بات آئی نا؟ اب اس آیت کے تعلق سے ہمیں کیا کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیے، علماء کے نزدیک فاسق کی خبر یا شہادت شرعاً مقبول نہیں. فاسق کسے کہتے ہیں؟ وہ آدمی جو دیندار نہ ہو، گنہگار ہو، اور جس کا گناہ واضح ہو. ایک ہے کہ گنہگار ہے، سب لوگ گناہ ہو جاتا ہے، وہ تو ہوتا ہی ہوگا، معافی کروا لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ بھی کرتے ہیں اور ان کا گناہ لوگوں کے سامنے اللہ عام کر دیتا ہے اور وہ اس پر خوش بھی ہوتے ہیں. فاسق. تو علماء کے نزدیک کیا ہے کہ کسی گواہی یا کوئی شہادت ہو دینی، کسی کے تعلق سے کوئی گواہی دینی ہو تو فاسق کی گواہی قبول مت کیجیے. کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں وہ کون سی بات کہے، جھوٹ بات کہہ دے، غلط بات کہے. بعض معاملات میں یہ کلیئر ہوا، فاسق کی گواہی قبول نہیں، کچھ آپ لوگوں کو پتہ چلے. بعض معاملات اور حالات میں فاسق کی خبر اور اس کی شہادت کو قبول بھی کر لیا جاتا ہے. کب؟ جیسے کہ آیت قرآنی میں ایک بات بتائی گئی کہ اس خبر پر آپ ایکشن کریں گے تو کوئی انہونی ہو سکتی. ایسی خبر اگر ہے، سینسیٹیو خبر ہے، تو پھر کسی فاسق کی بات پر یقین نہ کیجیے، پہلے تحقیق کر لیجیے. لیکن اگر سینسیٹیو خبر نہیں ہے، نارمل ایک جو ہے بات ہے، مثلا کوئی فاسق یہ کہے، بلکہ کوئی غیر ایمان والا بھی یہ کہہ دے کہ یہ فلاں چیز ہے اور یہ آپ کو فلاں آپ کے عزیز نے ہدیہ دیا ہے. اب اس میں تو نارمل بات ہے، کوئی اس میں ویسی چیز تو نہیں، تو خیر اس پر اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہاں جب ہدیہ دیا ہے تو اس پر خبر پر عمل کرنا جائز. لیکن اگر وہ کہے کہ فلاں نے آپ کو مارنے کا پلان بنایا ہے اور آپ کے گھر آج اٹیک کرے گا، تب اس کی بات پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کر لیجیے. ایسا نہیں کہ آپ کو جھوٹے کسی اس میں پڑ جائے. تو یہ فرق سمجھ میں آ گیا نا کہ عام حالت جو ہوتی ہے جس میں کوئی کنڈیشنل بات ہو تو وہاں پر فاسق کی خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور کوئی تھوڑی نارمل چیز ہے تو وہاں پر فاسق کی خبر کو قبول کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اتنی کلیئر ہوا؟ جی الحمدللہ. اب آئیے آگے ایک اور بات، آئیے ایک اور بات آپ سنیے، دیکھیے کیا ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 7، چونکہ وہاں پر ایک واقعہ بیان کیا گیا اور ہم لوگوں کو اس میں حکم یہ دیا گیا، سمجھایا گیا کہ بھائی دیکھیے واٹس ایپ بھی آج کل کمیونیکیشن آج کل کیا ہے، بہت ایزی ہو گیا ہے. ایزی ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ پہلے کے زمانے میں کسی کو کوئی بات کہیں پہنچانی ہوتی تھی تو بہت پہلے نہیں، ابھی حال ہی کی بات ہے نا، مطلب 20 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں، 20 سال پہلے کیوں میں کہوں، 15 سال پہلے چلے جائیں، 10 سال پہلے چلے جائیں، جب موبائل اتنا عام نہیں تھا تو لوگ کیا کرتے تھے؟ خط لکھا کرتے تھے. انتردیشی کارڈ ایک چلتا تھا، ایک پوسٹ کارڈ چلتا تھا، ایک لفافہ والا چلتا تھا، اس کے اندر تو یہ سب دیکھا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ جی دیکھا ہے. ہاں، تو کیا ہوتا تھا؟ خط لکھا جاتا تھا. اب وہ خط جا رہا ہے، ٹک 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 کرتے جا رہا ہے.
پتہ چل رہا ہے کوئی بامبے ہے تو وہ خط پہنچتے پہنچتے 15 دن 20 دن جاتا تھا، پھر ادھر سے خط کے ذریعے سے جواب آتا تھا، بعض خط کے جواب نہیں بھی آتے تھے، سب چلتا تھا اس میں۔ تو پہلے کمیونیکیشن تھوڑا دشوار تھا۔ آج کل کمیونیکیشن کیا ہے، مجھے ایک بات کہنی ہے، کچھ بھی ایون کہ آپ جو ہے بامبے کے آپ امریکہ میں ہیں اور نیو یارک میں ہیں، اور وہاں بیٹھ کے آپ کو دکھانا ہے کہ دیکھو ہم جو کرتا پہنے ہیں، یہ کرتے کا کلر صحیح ہے کہ نہیں، پسند کر دو کپڑا میرا۔ اب وہاں سے آپ کھٹ سے ایک فوٹو کھینچتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ تو کمیونیکیشن ایزی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایزی سے بھی جی ایزی ہو گیا۔ تو اب جی ایسے موقع پر جو چیزیں جتنی آسان ہو جاتی ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ کمیونیکیشن ایزی ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ غلط خبر بھی آپ کے پاس بہت آسانی سے آ جائے، ہے نا؟ غلط خبر بھی آپ کے پاس بہت آسانی سے آ جائے۔ پہلے تو کوئی بھی خبر پہنچتی تھی، اب تو خبر فوراً وائرل ہو جاتی۔ کوئی غلط خبر پھیلانا ہو تو وائرل ہو جاتی، کھٹ سے خبر کیا ہوتی، وائرل ہو جاتی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، ابھی پچھلے سال یہ واقعہ پیش آیا کہ سوشل میڈیا پر ان کے تعلق سے یہ خبر عام ہو گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ کیا خبر عام ہو گئی؟ کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ وائرل ہو گئی، کھٹ سے وائرل ہوئی، کیونکہ یہ ایک بڑی خبر تھی، اور جس نے بھی سنا فٹ سے آگے شیئر آگے شیئر۔ اب یہ چیز ہم دوسرے دن باقاعدہ جو ہے ایک وہ ریلیز ہوا، خبر آئی کہ بھیا ہم زندہ ہیں، ابھی ہم ہیں، ابھی گئے نہیں ہیں، ہے نا؟ تو کیا ہوا؟ سوشل میڈیا میں ہو رہا ہے یہ چیز۔ تو کوئی بھی خبر آئے اس کے تعلق سے سوشل میڈیا میں آ رہی، کوئی بھی تو ایزی آ رہی ہے، تو اگر کوئی معتبر آدمی بھیج رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہاں یہ تو وہاں موجود ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ نہیں کہے، بٹ آپ کو تھوڑا بھی شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، تو اس پر کوئی ایکشن نہیں لیجیے، بلکہ اس کی تحقیق کیجیے۔ اسی طرح سے دین کے تعلق سے بہت سارے پوسٹ، بہت ساری احادیث جو آ جاتی ہیں ہمارے اسکرین پر، اور ہم ان کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ آگے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری ایسی حدیثیں بھی من گڑنت یا دینی احکام، شرعی احکام من گڑنت خود سے گڑھ کے اس کو بھی واٹس ایپ پہ عام کر دیا جاتا ہے، اور ایک عام مسلمان ثواب کی امید میں اس کو آگے شیئر کر دیتا ہے۔ اسی من گڑنت میں سے ہے، جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو ایک حدیث سرکولیٹ کرنے لگے گی کہ جو سب سے پہلے رمضان کی خبر دے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ 2 مہینہ پہلے لکھ دیتے ہیں رمضان آنے والا ہے فلاں تاریخ کو، اور یہ وہ حدیث اوپر کوٹ کیا۔ اب پتہ نہیں وہ حدیث، توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے پیچھے تھوڑا سرچ کیا جائے، ہے نا، کہ واقعی وہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روایت کی جاتی ہیں، آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ سب کو نہیں کہا جائے گا، لیکن من گڑنت بھی حدیثیں پیش کرتی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ تحقیق ضروری ہے۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لو یطیعوکم فی کثیر من الامر، اگر تم بہت زیادہ معاملے میں وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات ماننے لگے، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے؟ تمہارے دل میں ایمان کو سجا دیا ہے، ایمان کو محبوب کر دیا ہے، اور تمہارے دل میں کفر کو اور فسوق کو اور عصیان یعنی گناہ کو، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا ہے، اور اولئک هم الراشدون، یہ لوگ کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں۔ صحابہ کے تعلق سے بھی یہ بات پتہ چلی۔ اب اس کے تعلق سے بھی ایک بات دیکھیے کیا ہوا یہاں پر۔ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے والی جو آیت ہے وہاں پر حضرت ولید بن عقبہ کے تعلق سے جو یہ بات بتائی گئی، بنو مصطلق کے یہ خبر دی کہ ایسی ایسی بات ہے، انہوں نے انکار کیا، صحابہ کرام ہے نا میں اشتعال پیدا ہوا کہ ہم لوگ چڑھائی کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کہا کہ جاؤ لیکن پہلے انویسٹیگیشن کر لو،
چنانچہ خالد بن ولید چلے گئے وہاں پہ، تھوڑا باہر رکے اور پھر انہوں نے جا کر اندر حال معلوم کیا تو پتہ چلا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر واپس آئے تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعلموا، اور پھر صحابہ کے درمیان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات، ہم لوگ کی بات مان، چونکہ ایک جذباتی چیز تھی نا کہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاصد کو قتل کرنے کو ارادہ کر لے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے کیا کہا، آپ نے تحقیق کروائی، پہلے تحقیق کروائی تو بات کچھ اور نکل گئی ہے نا. تو ایک قانون بنا دیا گیا، اس کا ایک ضابطہ بنا دیا گیا اللہ کی طرف سے، کیا، جس شخص کی خبر میں قرائن قویہ یعنی کہ ایک مضبوط ایویڈنس یہ ہو کہ یہ شبہ والی بات ہے، یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے یا اس سے غلط بھی ہو سکتی ہے بات، تو تحقیق کر لیا جائے اس پر عمل کرنے سے پہلے. پہلے تحقیق کر لیجئے، پکا کر لیجئے کہ کوا کان لے گیا ہے یا نہیں لے گیا، ہے نا. کوئی کہہ دے کوا کان لے گیا تو کوا کے پیچھے نہ بھاگیے، پہلے کیا کیجئے، کان اپنا چیک کیجئے. ٹھیک ہے، کریں گے سب کان اپنا چیک انشاءاللہ. کوئی نہیں بول رہا ہے، سمجھدار ہیں سب ماشاءاللہ. اچھا چلیے، اب ایک بات یہاں پہ اور پتہ چلتی ہے، ایک بات اور دیکھیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چونکہ بات چل رہی تو وہاں پہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے جو امور ہوتے ہیں مشورہ طلب، کچھ بات ایسی ہوتی ہے جسے مشورہ بھی کرنا چاہیے نا، مشورہ کرنا چاہیے. تو مشورہ کرنے میں آپ سب دنیاوی اگرچہ معاملہ ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشورہ ہو اس پر عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو مان لیں، اس پر عمل کریں، یہ ضروری نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے جو معاملے میں اگرچہ دین کا معاملہ تو الگ ہے، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا وہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو دین کا ہے. بٹ دنیا کے معاملے میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، دنیا کے معاملے میں کھیتی سے لے کر کے اور چیزوں سے لے کر کے، ہے نا. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فراست ہے، جو ان کی سمجھداری ہے نا، جو اللہ نے ان کو دانش اور جو ان کو سمجھ عطا کی تھی وہ تمام عام انسانوں سے بڑھی ہوئی تھی، یہ ہم اور آپ تو جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دنیاوی بات بھی کہہ رہے ہیں جو شریعت کے باہر کی چیزیں، کوئی حکم نہیں ہے آپ کا، تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینے میں بھلائی ہے نا. سمجھ میں بات آئی اتنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینے میں بھلائی ہے. پھر آگے آیت نمبر 8 آئی، کیا آئے، فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور احسان ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے، حکمت والا. ٹھیک ہے، اب یہ آیت اسی آیت سے اگر آپ جوڑیں گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا لوگوں کے اوپر فضلا من اللہ و نعمہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی نے ایک احسان اللہ کا ہے کہ انہوں نے مومنین کی طرف آپ کو بھیجا، اور آپ کا کام یہ تھا رسولا یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات یعنی قرآن کریم کو تلاوت کرتے ان تک قرآن کریم کو پہنچاتے، ویزکیہم، اور ان کے دلوں کو پاک کر دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب یعنی قرآن کریم کی تفسیر اور اس کی وضاحت بیان کرتے اور انہیں حکمت کی باتیں بتلاتے، ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ ہم سب کے لیے کیا ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے. ورنہ پھر ہم کس گمراہی میں پڑے ہوتے، آپ کس گمراہی میں پڑی ہوتی ہیں، کس کا کیا آخرت میں حال ہوتا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا فضل ہے اور نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور علم نافع سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.